بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے پروگرام ہم کلام میں ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت موجود ہیں جن سے ہم کلام ہوں گے وہ ہیں ہمارے محترم فضیلت الشیخ محترم جناب ابن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی۔ تو بلا تاخیر ہم شیخ محترم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف پیش کر دیں تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ قارئین کے لیے اپنا مختصر سا تعارف پیش کر دیں۔ محمد ابراہیم میرا نام ہے، ابراہیم بن بشیر بن یعقوب بن عمر، قصور کا آخری ایریا ستلج والا، ادھر ہماری بستی ہے حسین خان والا کے نام سے۔ ادھر ہی پڑھا، میٹرک وہیں کی، پھر شوق تھا مدرسہ کی طرف آگے جامعہ رحمانیہ پڑھا، پھر مرکز تربیہ فیصل آباد سے 3 سال تخصص کیا حدیث علوم حدیث میں ماشاء اللہ۔ پھر 2005 سے میں پڑھا رہا ہوں، 2005 میں تربیہ سے فارغ ہوا۔ یہی تعارف ہے مختصر۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم میں قرآن مجید کی تعلیم اور یہ مدرسے کی جو تعلیم ہے اس کا دورانیہ کتنا ہے جو آپ نے یہ علم حاصل کیا؟ جامعہ رحمانیہ میں 6ٹھی کلاس شروع ہو گئی تھی، 6ٹھی کلاس، تو تربیہ کا پتہ چلا، ادھر داخلے کی کوشش کی، داخلہ مل گیا انشاءاللہ۔ تو پھر مدرسہ کا میں متخرج جامعہ محمد گجرانوالہ سے ہوں، ادھر میں 1 مہینہ ٹھہرا بھی تھا۔ حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب استاد محترم رحمہ اللہ سے میں نے بڑا فائدہ لیا، امتحان بھی وہاں دیا۔ بخاری شریف کی وہاں پہ تکمیل کی اور ان سے بخاری ان کے دروس ہوتے تھے مسجد میں، صحیح بخاری پڑھاتے تھے مسجد میں عشاء کے بعد، میں ان میں شریک ہوا تھا۔ ویسے میں نے صحیح بخاری حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ فیصل آباد ان سے پڑھی ہے، وہ وہاں ایک خاص منہج ہے تربیہ میں، اس کے مطابق۔ محترم شیخ، آپ اپنے اساتذہ کا مختصر سا تعارف، کون کون سے بڑے آپ کے جامعہ رحمانیہ کے سارے شیوخ ہی میرے اساتذہ ہیں، استاد محترم حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب، شیخ اللہ، شیخ العرب والعجم، کوئی شخص، شیخ عبدالرحمن مدنی صاحب حافظ اللہ، شیخ رمضان سلفی صاحب، شیخ شفیق مدنی صاحب، جتنے بھی جامعہ رحمانیہ میں کبار شیوخ ان سے میں نے پڑھا ہے الحمدللہ۔ پھر تربیہ میں محدثین کی ایک جماعت ہے، استاد محترم شیخ حسری صاحب، استاد محترم شیخ مسعود عالم صاحب، استاد محترم صافر شریف صاحب، تینوں ہی محدثین ہیں۔ میرے دور میں پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ جو معروف خطیب ہیں، ہاں میں نے 3 سال ان سے بھی پڑھا ہے، وہ ادھر اسی دور میں پڑھاتے تھے، 3 سال ہم نے ان سے پڑھا۔ پھر ایک شوق تھا، ذوق تھا، رمانہ طالب علمی میں پورے پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے محدثین تھے، سندھ میں دیگر صوبوں میں، تو میں ان سے ضرور ملا ہوں، کسی کے پاس ہفتہ ٹھہرا، کسی کے پاس مہینہ، کسی کے پاس 2 مہینے، اس طرح میں نے علمی پیاس بجانے کی کوشش کی۔ تو شیخ محترم یہ بتائیے کہ آپ کا حدیث کی طرف جو میلان ہے زیادہ، جو آپ کا کام ہمیں ملتا ہے، ماشاءاللہ بھی ہمیں علم ہوا کہ آپ جو ہے الجامع الکامل کے نام سے جو احادیث کو جمع کر رہے ہیں، تو یہ جو شوق ہے آپ کا دوران طالب علمی کیسے اور اس کی طرف کیسے راغب ہوئے اور کون سی مشکلات سے گزرتے ہوئے آپ نے یہ علم حاصل کیا؟ جامعہ رحمانیہ میں 3ری کلاس میں استاد محترم عبدالرشید راشد صاحب رحمہ اللہ، وہ ہمیں محدثین کے واقعات سنایا کرتے تھے اور بھی شیوخ سناتے تھے، تو یعنی اس شیخ سے میں متاثر ہو کر علم حدیث جرح و تعدیل کی طرف آیا تھا، زمانہ طالب علمی میں ہی۔ میں ویسے پہلے مطالعہ کرتا رہتا تھا لائبریری میں، محدث لائبریری میں۔ استاد جی نے کہا بیٹا آپ نے نا میرے طریقے کے مطابق مطالعہ کرنا ہے، انہوں نے مجھے کام دیتے تھے، میں کام کرتا تھا، زمانہ طالب علمی تھا، اپنا شوق پورا کرتا تھا، وہ دیکھتے سمجھاتے نہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، یہ نہیں یہ لکھنا ہے، اصول سمجھاتے۔ تو 3ری کلاس میں ہی یعنی علم حدیث
کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا تھا. اور کتابیں لکھنا کیا اس وقت زمانہ طالب علم تھا, شوق پوری کرتا تھا. ایک کتاب سے بچے ہیں نوٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں ہاں جی امتحانات میں, اور دوسرے پھر جو آ کے ہم کلاس ہوتے ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. ہاں جی. تو الجامع الکامل وہ سوال میں غلطی ہوئی. یہ کتاب محدث مدینہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے لکھی. صحیح انہوں نے لکھی 2009-10 میں مجھے اس کی تصحیح مراجعت کا موقع ملا. صحیح کبھی شبھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جو اللہ نے توفیق دی ہم نے اس کتاب کی خدمت کی. ٹیم ورک تھا, ٹیم ورک. پھر 19 جلد میں اس کو انہوں نے حقوق مجھے دے دیے الجامع الکامل کے. 2019 سے لے کر اب تک ہم اس کو مسلسل شائع کر رہے ہیں الحمدللہ. یعنی کافی کام ہم نے کیے اس پر, الجامع الکامل پر. 19 جلدوں میں ہے. پھر اس کا ایک ایڈیشن 7 جلدوں میں بھی مکمل کو 7 جلدوں میں نئی سیٹنگ کے ساتھ ہم نے وہ بھی لایا. پھر شیخ صاحب کی خواہش تھی کہ الجامع الکامل مدارس کے نصاب میں بھی ہونے چاہیے. پھر اس پر شیوخ سے مشورہ کیا تو شیوخ نے کہا بیٹا اس کی تلخیص کو مزید مختصر کریں. تو پھر میں نے توفیق الہی سے یعنی تکرار وغیرہ ختم کیا. تو وہ 3 جلدوں میں مختصر الجامع الکامل وہ بھی ہماری مطبوع ہے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمیں آپ یہ بھی بتائیں اس وقت آپ کون سی کتاب پر کام کر رہے ہیں, اور کون سی کتاب جو ہے وہ جلد منظر عام پر آ رہی ہے جس کو شائقین علم حدیث جو ہے وہ پڑھنے کو ملے گی؟ شرح صحیح بخاری میں 2013 سے لکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. میری شرح سے مسلم قدوسیہ والے شائع کر رہے ہیں, وہ بھی 10 میں لکھ لی تھی. مسند حمیدی پر شرح الفوائد وہ میری چھپگی ہے ماشاءاللہ. انصار سنن شائع کی. تو ابو داؤد پر بھی کام کی توفیق ملی. لیکن ان دنوں جو زیادہ میرا رجحان ہے, زیادہ ٹائم میں اپنی شرح بخاری کو دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی یہ تو کئی سال پہلے میں نے شائع کرنی شروع کر دینی تھی, لیکن امام بخاری صاحب رحمہ اللہ ایک بہت بڑا علم کا سمندر, ان کی صحیح بخاری سمندر, ان کی دیگر کتابیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن واضح کیا, شرح صدر فرمائی. پھر میں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر یعنی 2 درجن کے قریب کام کیے. ماشاءاللہ. امام بخاری پر, ان کی کتابوں پر مختلف نوعیت کے کافی چھپ گئے ہیں, کافی آگے اگلے دن شائع کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں نا اپنی شرح میں وہ جو کام میں نے کیے یعنی امام بخاری صاحب کا جرح و تعدیل کا پورا فن وہ ہم نے مرتب کیا اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ. اسی طرح مقررات بخاری کے نام سے وہ ہم نے امام بخاری صاحب کے ابواب احادیث سند و سمیت تکرار والی وہ بھی الگ کر دی. اس طرح کافی کام کیے. علوم الحدیث عند البخاری بھی ہم نے شائع کر دی ہے. یعنی امام بخاری صاحب کی کتابوں سے, تمام کتابوں سے جو اصولی بحث تھی علوم حدیث کے ہم ترجمہ و تحلیل کی وہ الگ مرتب کی شائع کی. اب میں اپنی شرح میں ان کے حوالے دے رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے اگلے مہینے سے یہ شائع کرنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کی مدد فرمائے اور ہمارے لیے اس کو جلد سے جلد طلباء جو حدیث کے طلباء ہیں, علم کے شائقین ہیں, ان کے لیے. تو اسی کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنی تصانیف میں, اپنی باتوں میں بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں مولانا محمد حنیف بوجھانی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا تھوڑا سا تعارف. اور شیخ الحدیث عطاء اللہ حنیف بوجھانی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بلا مبالغہ امام تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے حدیث کے خادم تھے, اور وہ انتہائی غریب اور مسکین انسان تھے. لیکن انہوں نے ایسے ایسے کارنامے سار انجام دیے جو بڑی بڑی جماعتیں بھی مل کر, جن کے پاس بڑے بڑے فنڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے جماعتوں کے پاس, لیکن جب علمی کاموں کی باری آتی ہے تو اس میں وہ صفر کے قریب قریب ہوتے ہیں. کہ علمی کام کو نہیں, ویسے وہ بہت سے بڑے کام کرتے ہیں اور نوعیت کے. تو اس بزرگ نے بڑے منفرد کام کیے, شروحات حدیث پر کام ہے, خود کام کرتے تھے, اپنے شاگردوں کو, اپنے دوست احباب کو
مختلف کام دیتے تھے، یہ کریں، ترغیب دیتے تھے۔ جو بھی طالب علم بجیانی صاحب کو ملا اس سے کہتے یہ کتاب لے جائیں، جا کے پڑھیں، واپس کر دینا، پھر اگلی لے جانا، ایسے۔ پھر یعنی اپنے دور کے محدثین سے انہوں نے بڑے کام لیے کہ بجیانی صاحب رحمہ اللہ نے وہ کارنامے سارا انجام دیے۔ آج کے بلا مبالغہ بڑے بڑے ادارے، دارالسلام، قدوسیہ اسلامیہ، یہ ہمارے ادارے ہیں۔ ان سب کی خدمات کو اکٹھا کیا جائے، اور میں اللہ سے بارتے ہوئے بات کروں، اللہ کی قسم، ان سب کی خدمات حدیث اور علم حدیث کے حوالہ سے تھوڑی ہیں۔ حنیف بجیانی رحمہ اللہ کے اللہ کی خدمات ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی بجیانی صاحب رحمہ اللہ کے دور میں جو بھی کام ہوئے اس کے پیچھے بجیانی صاحب ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کی کتابیں ہم نے پڑھی، ان کی حالات پر بڑا کچھ لکھا گیا۔ یعنی بجیانی صاحب کے درجن سے زیادہ شاگردوں کا میں شاگرد ہوں، تو وہ پھر اساتذہ ہمیں شیخ صاحب کا طریقہ کار وغیرہ وغیرہ بہت کچھ بتاتے رہتے تھے۔ ان کا جو رسالہ نکلتا ہے ابھی تک ہے الحمدللہ، یعنی ابھی تک الاعتصام روزہ ماشاء اللہ وہ چل رہا ہے، اور یہ سب کا جاری ہے ان کا۔ میرات المفاتیح کو کون نہیں جانتا؟ میرات المفاتیح بے شک، تو اس کو لکھوانے والے اطال علی بجیانی صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ بن جاز الحاجہ کو کون نہیں جانتا؟ بڑی مشہور شرح شیخ الحدیث محمد علی جان باز سیالکوٹ والے رحمہ اللہ کی، اس کے پیچھے تحریک و ترغیب بجیانی صاحب کی۔ موطا امام مالک کی شرح شیخ رفیق جلال پوری محدث جلال پوری رحمہ اللہ کون نہیں جانتا؟ ہم صاحب نے اسی نسخہ سے پڑھی موطا، اور وہ پہلا حاشیہ ہے برصغیر کی علماء کا جو متداول ہوگا برصغیر میں، ہم نے اپنے کلاس میں وہی پڑھا، متداول ہے، تو اس کے پیچھے بھی تحریک بجیانی صاحب کی ہے، اور خود انہوں نے تعلیقات سلفیہ سنن نسائی پر کام کیا اور کمال کر دیا۔ پھر یعنی کہ لمبی داستان ہے، اور خود انتہائی غریب مسکین ہوا کرتے تھے۔ پہلے وہ سوچتے تھے کہ اس کتاب پر کام کرنے کا کون اہل ہے، تلاش کرتے، ہاں فلاں ہے، اس کو کام دیتے، پھر دوسرے بندے کو تلاش کرتے جو ان کے ساتھ ماہانہ ڈونیٹ کرے، ماہانہ ان کی خدمت کرے، اللہ اکبر، پھر وہ تلاش کرتے، وہ بھی کونوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتا۔ پھر جب کام تصنیفی شروع ہو جاتا پھر اس کو شائع کرنے کی باری آتی۔ یعنی ایسا بندہ جس کے پاس بظاہر وسائل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور اتنے بڑے کام کر گیا بجیانی صاحب رحمہ اللہ۔ تو ہم تو ان کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں ان سے محبت ہے۔ ہم نے تصنیف و تحقیق کرنا، پھر کتابوں کو شائع کرنا، یہ منہج ہم نے بجیانی صاحب سے ہی بہت زیادہ لیا رحمہ اللہ رحمۃ اللہ واسعہ۔ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ان کی حالات و آثار سے میں نے حفظ کیا ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو میں خود بھی کتابیں لکھ رہا، اور بڑے بڑے قابل دنیا سے، پھر ہونہار بیٹے بیٹیاں شاگرد ان سے بھی کام کروا رہا۔ یعنی مصنف تو کتنے کام خود بندہ کرے گا، ہاں ان سے بھی کام پھر ان کو شائع بھی کرتے۔ استاد محترم ہمیں یہ بتائے کہ اس وقت جو طالب علم ہے جو درس نظامی کر رہا ہے، وہ دین کا کام کیسے کرے اور کون سی فیلڈ میں جائے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے درس نظامی مکمل کرتے ہیں اور پھر بعض کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی میدان نہیں، ہم کہاں پر جائیں، کس طرف جائیں، کیا کام کریں؟ تو کیا نصیحت کرے گی اور کیا آپ ایڈوائز کریں؟ یعنی جب بھی کوئی طالب علم مدرسہ کا رخ کرتا ہے، یا بچے کو خود محبت ہوتی ہے علم سے، یا ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، تو جو ہی بچہ مدرسہ میں آئے ہمیں اس کا ویژن ٹارگٹ مقرر کر دینا چاہیے۔ ایسا بچہ کمل درس نظامی کا آخری سال ہے، اسے پتہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے، یہ سسٹم کی خرابی ہے، کوئی کس کو کیوں نہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ بیٹا اپنے محدث بننا ہے، اپنے محقق بننا ہے، اپنے شیخ الحدیث بننا ہے، اپنے شیخ الاسلام بننا ہے۔ بڑے بڑے ٹارگٹ ہمیں پہلی دوسری کلاسوں میں ان بچوں کے ذہنوں میں فٹ کر دینے چاہیے، اور ان کو علم کے راستے پر، تصنیف کے راستے پر، تدریس تبلیغ کے راستے پر زمانہ طالب علمی چھوٹی عمر میں ہی ان کو لگا دینا چاہیے کہ یہ غلط باتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں
تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ زمانہ طالب علمی ہے، اس میں بس وہ درس کتابوں تک محدود رہنا چاہیے، جملے کہے جاتے ہیں بالکل اور یہ غلط جملے ہیں۔ جو درس نظامی کی کتابوں تک محدود رہے گا وہ ساری عمر یہاں تک ہی محدود رہے گا، اسے پتہ نہیں علم کیا ہے۔ علم ہمارے اساتذہ بڑے محدثین تو کہا کرتے ہیں، بیٹو درس نظامی کے بعد ہم آپ کو چابی دیتے ہیں علم کی، یہ دلیل ہے کہ علم اس کے بعد شروع ہونا ہے، یہاں تو بنیادیں مضبوط ہو جائے علم کی، یہی کافی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری لکھی وہ ہم پڑھتے ہیں، کتنی اہمیت اللہ نے دی مسلمانوں کے دلوں میں، کتنا مقام احترام بٹھایا، وہ تو پڑھ لیے اساتذہ سے۔ اب امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری لکھنے سے پہلے جو منہج پر، اصولوں پر، جرح و تعدیل، علل پر کتابیں لکھی وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ بالکل ایسا وہ تو چاہیے تو یہ تھا درس نظامی کے اندر ہی پڑھتے۔ امام ترمذی صاحب کی ترمذی ہم نے لے لی، جو باقی کتابیں تھیں، جو منہج کتابیں، علل پر کتابیں وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نہیں پڑھتے۔ تو یعنی درس نظامی کا ہی وہ مبارک دور ہے جس میں ہمیں طلبہ کو لائبریری کے ساتھ اٹیچ کر دینا چاہیے۔ مدرسہ ہے، لائبریری میں بچے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بچہ بہت بڑی محرومی ہے جو لائبریری سے محروم ہے۔ میں جاتا رہتا ہوں مدرسوں میں، سارے ہمارے مدرسے ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی مدرسوں میں گیا، وہ طلبہ پھر ہمیں باتیں بتاتے ہیں، تو وہ بچے کہتے شاہ صاحب جو لائبریری کا ٹائم ہوتا ہے، جب کھلتی ہے لائبریری اس ٹائم ہماری اسکول کی کلاسیں لگی ہوتی ہیں، کلاس بند ہوتی ہے تو لائبریری بند، ہم کب جائیں؟ ایک ادارے میں گیا، وہ کہتے بھی چھٹی کے ٹائم، جب گھنٹہ چھٹی تفریح کی، کھیلنے کی باری، اس ٹائم وہ لائبریری کھولتے ہیں۔ ہم کھیلنے جائیں کہ صبح سے پڑھ رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، کھیلنے جاتے ہیں، لائبریری میں جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں ایسا شیڈول بنانا چاہیے جس میں طلبہ خوشی کے ساتھ جائیں لائبریری۔ باقاعدہ ایک لیکچر ہونا چاہیے جس میں لائبریری دیکھیں، بہت اچھی بات۔ یعنی جو لائبریری سے اساتذہ کو کتابوں کے ساتھ اٹیچ کر دینا چاہیے۔ تو تدریس کا بھی فرق ہوتا ہے، اگر زبانی کلامی تدریس ہوگی تو اس سے طالب علم کتابوں سے اٹیچ تھوڑا ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ ہاں، میں جو کتاب پڑھا رہا ہوں، میں جو بھی بات کروں، کسی کتاب کا حوالہ دوں تو میرے سامنے کتاب ہی ہو۔ ہمارے بڑے محدثین کے طریقہ منہج تدریس، اس پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے، منہج میرے سلاف کا کے نام سے۔ وہ طلبہ کو کتابیں دکھاتے تھے، وہ کتابیں ہر بات پر کتاب۔ اب ایک دن میں 5-10 کتابیں جو طالب علم دیکھے گا، اس کے دل میں علم سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بے شک۔ ایک ہمارا ڈپلومہ امام بخاری چل رہا ہے، جس میں کافی دنیا سے طلبہ ہیں ہر اتوار۔ ابھی رات ہی میں کلاس میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے حوالوں سے یہ بات ثابت کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب آنکھ کھولی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے گھر میں ان کے باپ کا دینی کتب کا مکتبہ تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام بخاری صاحب جب محدثین کی کلاسوں میں جاتے تھے تو اپنے ابو جان کے مکتبہ کی کتابیں سارے لے کر جاتے تھے، جو گھر میں جمع کی تھے، مخطوطے لکھی تھے، اکٹھی کی تھی، وہ لے کر جاتے تھے۔ کتاب کے ساتھ اٹیچ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اچھا استاد محترم، یہ بتائیے کہ آج جدید ڈیجیٹل دور ہے اور لوگ موبائل، سوشل میڈیا یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، یہ پلیٹ فارم، تو ہم دین کا کام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام اور یہ تصنیف و تالیف کا کام ان پلیٹ فارم پر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ بعض کہتے ہیں یہ جو کام ہے سوشل میڈیا، اس کو استعمال، اسے بچیں، اسے دور ہوں، اور جو غلط لوگ ہیں وہ اس پر زیادہ ہیں اور صحیح کام کرنے والے ہمیں نظر نہیں آتے، اس کی کیا بنیاد؟ ہمیں حکم ہے خیر کو عام کرنا ہے، شر کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، خیر کو عام کریں جیسے بھی ہو سکتا ہو۔ تو الحمدللہ جیسے علماء کرام زمین پر مسجد مدرسہ میں ڈور ٹو ڈور وغیرہ مختلف طریقوں سے دین کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا پر بھی کام کرنا چاہیے۔ تو میں اپنی مثال دے سکتا ہوں، 2005 سے میں نے پڑھانا شروع کیا فزیکل مدرسہ میں، تو 2009 میں نے آن لائن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ۔
تو بڑے بڑے مستند اہل علم کو سوشل میڈیا پر دینی کام ضرور کرنا ہے، فرض ہے یہ کرنا، بڑا ضروری ہے کرنا۔ اب میں قرآن و سنت کو عام کرنا ہے تاکہ گھر گھر پہنچے۔ ایک مدرسہ میں لاکھوں کروڑوں اخراجات ہوتے ہیں فزیکلی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو طلبہ کی تعداد کتنی ہے؟ 500 تعداد ہے، 1000 ہے، 600 تعداد ہے۔ تو انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے روزانہ 10 منٹ نکال لیں، روزانہ گھنٹہ نکال لیں۔ جس فن میں بھی آپ کو مہارت ہے، تجربہ ہے، اسی فن پر فوکس کر کے پڑھانا شروع کر دیں، دنیا کے کونے کونے سے علم کے پیاسے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ خیر ہے، علم قرآن و سنت، اس سے بڑی خیر ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس میدان میں بڑا زیادہ کام کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، خیر غالب ہوگی، دنیا میں خیر عام ہوگی۔ سارے محترم یہ بتائیے کہ آپ کے اس وقت کون کون سے پروگرام جو آن لائن چل رہے ہیں تاکہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے جو شائقین علم ہیں، دین کے طالب علم ہیں، وہ اسے استفادہ حاصل کر سکیں؟ کلیت الحدیث کے نام سے ہمارا ایک بڑا وسیع پلیٹ فارم ہے، کلیت الحدیث کے نام سے، اس میں درس نظامی کی کلاسیں بھی، ماشاءاللہ، اور جو میرا شعبہ ہے حدیث علوم حدیث، اس میں ہم نے 3 ہمارے کورس جاری رہتے ہیں، ابتدائی کورس، متوسط اور تخصص، ماشاءاللہ، 2 سال کا پروگرام، 1 سالہ 6 ماہ کا پروگرام، یعنی یہ تینوں آن لائن ہے؟ آن لائن ہے، اور درس نظامی بھی آن لائن ہے، انگلش زبان میں بھی الگ ٹیچر ہیں، ماشاءاللہ، عربی میں، اردو میں، ان تینوں زبانوں میں ہماری کوشش ہے کہ ہم کام اور کر رہے ہیں، حسب کتابیں بھی لکھ رہے، یعنی میں 75 سے زیادہ دورہ جات کروا چکا ہوں، حدیث علوم حدیث اور تدلیل پر 75 سے زیادہ دورہ جات۔ سبحان اللہ، وہ ایک تھوڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب سمجھا دی تھی کہ ایک فن اصول حدیث کی ہر اصطلاح پر کام کرنا ہے، دورے بھی کروا رہا، لکھ بھی رہا، کتابیں بھی شائع کر رہا، یعنی ممکن ہے، اور ایک کافی بڑی تعداد جو اللہ نے مجھ سے وابستہ کی ہے، مسلسل روزانہ نئے سے نئے دنیا، اور یہ آن لائن سارا سسٹم ہم نے فری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ چینل بنا دیے واٹس ایپ پر، میری ٹیم نے یوٹیوب پر بنا دیا، ہر چیز کو دنیا پھیلا لے، ہمیں خوشی ہے تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو جائے۔ سادہ محترم، آپ اپنی تصانیف جو ہیں ان کے بارے میں جو حدیث کے اوپر ہیں اور علل پر جو آپ کے نے شائع کی ہیں، ذرا وہ بتا دیں تاکہ ہم ان کو پڑھ سکیں۔ یعنی حدیث علوم حدیث پر میری کوئی 2 درجن کے قریب کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ماشاءاللہ، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ لگا ہوا ہوں، تھوڑا تھوڑا۔ جرح و تعدیل ایک بڑا اہم فن ہے، پہلے جرح و تعدیل کے ابتدائی قاعدہ 32 صفحات پر قاعدہ بنایا، پھر اس کی شرح، اسی موضوع کی آگے شرح، یہ دونوں چھپی ہوئی ہیں۔ علل الحدیث کے ابتدائی قاعدہ بھی بنایا، کیونکہ یہ فن متروک ہو چکے ہیں، اللہ، تو مجھے محبت ہے یہ فن عام ہونے چاہیے۔ کیسے عام ہوں گے؟ پڑھا بھی رہا، یہی میں فن پڑھا رہا ہوں، ابھی بھی لاہور میں یہی فنون مختلف اداروں میں میں یہ پڑھا رہا ہوں۔ ابھی رمضان میں بیت العتیق میں ایک بڑا دورہ بھی جرح و تعدیل پر انشاءاللہ میں نے کہہ دیا ہے، بھی انشاءاللہ میں کراؤں گا۔ یعنی ایک سوچ ہے، جب تخریج و تحقیق پر بھی کتابیں کچھ لکھی، وہ بھی شائع کی، حدیث پر کام، مسند احمد پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا، وہ ٹیم ورک تھا، دارالسلام نے اس کو عربی میں انگلش میں شائع کیا، مسند احمد پر کام، الجامع الکامل کی بھی مراجعہ کی، نصف یہ کام میں نے کیا، باقی دیگر ساتھیوں نے کیا۔ اس طرح مسلم مہدی کی شرح سابقی ہے، ابھی قدوسیہ مغرب قدوسیہ والے مسلم شرح میری لا رہے ہیں، میں خود ابو داؤد پر میرا کام، مستدرک حکم پر بھی کچھ کام میں نے کیا ہے، صحیح بخاری پر بھی، انشاءاللہ وہ اگلے دنوں میں ہم شائع کریں گے۔ پھر بڑے بڑے محدثین جن کا بڑا نام ہے، ابو ذر رازی رحمہ اللہ، ابو حاتم رازی، ان کی ساری کتابوں سے ہم نے علوم الحدیث عند رازی یعین کے نام سے ایک بڑا موسوعہ شائع کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی متداول 19 کتابیں ہیں،
تاریخ بغداد سمیت علوم حدیث کی کتابوں سمیت ان تمام کتابوں سے ہم نے علوم حدیث کو ایک آسن ترتیب سے ہم نے اکٹھا کر دیا ہے، ایک مسوعہ 800-900 صفحے پر، ماشاءاللہ، اختصار علوم الحدیث عند الخطیب کے نام سے۔ پھر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب نزہۃ النظر معروف کتاب ہے، نکت بڑی مفصل کتاب ہے، لیکن یہ ایک جلیل القدر محدث تھے، یعنی کہ ساری کتابوں میں علوم حدیث بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک نیت تھی، وہ بھی ایک مسوعہ الحمدللہ ہم نے علوم الحدیث عند الحافظ ابن حجر کے نام سے اس کو بھی ایڈٹ کر کے شائع کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، امام مسلم صاحب کی تمام کتابوں سے علوم الحدیث عند الامام مسلم وہ بھی شائع کر دیا۔ ابن ساکر رحمہ اللہ کی تاریخ دمشق جو مطبوعہ سب سے بڑی کتابوں میں سے ہے 80 جلدوں میں، اس سے بھی ہم نے جرح و تعدیل کو، علل کو، مراسیل کو، علوم حدیث کی بحوث کو الگ کر کے شائع کیا۔ ماشاءاللہ، امام بخاری صاحب کو علوم حدیث، یعنی ایک ابھی اگلے دنوں میں انشاءاللہ 8-10 جلدوں میں ایک بڑا بھی ہمارا مسوعہ مکمل ہوگا اللہ کی رحمت سے علوم حدیث پر ہی، وہ بھی ہم اس کو شائع کریں گے۔ یعنی کہ غم اور ہم کے تحت تھوڑا تھوڑا لگا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ذہن میں باتیں لاتا ہے تو پھر اس طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ صحت و عافیت سے نوازے ہو کہ کام کو اللہ قبول فرمائے۔ تو استاد محترم یہ بتائیے کہ آپ کا جو ادارہ ہے، اشاعتی ادارہ دار ابن بشیر، یہ ساری کتابیں وہیں سے شائع ہوئی ہیں یا کئی اور مکتبات میں نے بھی شائع کی ہیں؟ اور اپنے ادارہ ابن بشیر کا تھوڑا سا تعارف بھی کروائیں۔ یعنی میرا نام ابراہیم ہے تو زمانہ ابو کا نام بشیر احمد ہے، زمانہ طالب علمی سے میں ابن بشیر نام لکھتا تھا، ابن بشیر۔ ماشاءاللہ، تو بعض اساتذہ مجھے ابن بشیر کہتے تھے، بھائی بھی دوست کلاس فیل ابن بشیر کہتے تھے، وہاں سے پھر وہ ابن بشیر ہی چال نکلا۔ جب پہلے سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہم نے بڑی کتابیں شائع کی، سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے، صحیح، پھر دار ابن بشیر بعض ساتھیوں نے کہا بھی اس نام سے ادارہ ہونا چاہیے، ہمیں نام تبدیل کر دیا، پھر دار ابن بشیر کا نام رکھ دیا۔ نہیں پراپر اللہ نے کوئی مخلص ساتھی دیے ہوئے ہیں کہ اللہ تو میں تو لکھ سکتا ہوں، اگلے بڑے مشکل کام ہے، ہمارے پاس پیسہ کچھ نہیں ہوتا، ہم لے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کو ساتھی دے جس پر پیسہ لگائے، انہوں کو اللہ تعالیٰ سے دے دیتا ہے۔ ہم کو تقریباً 100 سے زیادہ میں کتابیں شائع کر چکا ہوں۔ یعنی کتاب لکھنا بڑا مشکل ہے، پھر شائع کرنا اس سے بڑا مشکل ہے۔ شائع ہو گئی، پھر اس کی توزیع تقسیم، جس نے پیسے لگائے ہیں وہ کہ ہم سے پھر پیسے واپس لیتے ہیں انویسٹر کے طور پر، نفع نقصان میں شریک ہوتے، وہ پھر اس سے مشکل ہے۔ لیکن یہ مشکل کام جب اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد ہمت عطا فرماتا ہے، مدد بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ آمین۔ تو ہمیں ایک یہ بھی بتائیے کہ آپ کے جو درس کے ساتھی ہیں جن سے آپ نے استفادہ حاصل کیا، آپ بہت زیادہ نام لیتے ہیں محمد اصغر صاحب کا، ان کا تھوڑا سا بتائیے یہ شخصیت کیا ہے؟ ایک میں نے کتاب لکھی ہے تذکرہ میرے محسنین کا، اللہ اکبر۔ اس میں نے بچپن سے لے کر آج تک جن لوگوں سے مجھے بڑی رہنمائی ملی، جنہوں نے میرا رستہ متعین کرنے میں میرا ساتھ دیا، کسی بھی میدان میں میرا ساتھ دیا، تو میری نظر میں وہ میرے محسنین ہیں، اساتذہ، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی جنہوں نے مجھے وقف کر دیا دینے کے لیے، محنت مزدوری کر کے میرے اخراجات کو مجھے پیسے دیتے تھے ماہانہ، لمبی تفصیل ہے۔ انہی میں سے ایک اصغر صاحب بھی ہیں، یہ فضیلت الشیخ اصغر صاحب محدث لائبریری میں کوئی 25-30 سال سے لائبریرین ہیں۔ لوگوں کا بیہیویئر اکثر کی طرف سے شکایتیں ملتی ہے۔ جب میں محدث لائبریری میں پہلی بار داخل ہوا تھا، ڈرتے ڈرتے، دیہاتی بچہ تھا میں، تو یہ تقریباً سن 2000 کی بات ہے، 2000 کی بات ہے، داخل ہوا تو وہاں دیکھا اصغر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ڈرتے ڈرتے کہا جی میں طالب علم ہوں مدرسہ میں رحمانیہ میں، مجھے شوق ہے میں لائبریری میں آؤں، پوچھتے کہ شاید میں یہاں پہنچا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے؟ اصغر صاحب نے میرا بڑا احترام کیا، مجھے کہتے آپ کرسی پہ بیٹھیں، جیسے ماحول ہے وہاں کا